بحری جہاز پانی کی موجوں پر اپنی منزل کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں، موسم بڑا خوشگوار تھا، سمندر کی لہریں بھی پرسکون تھیں۔ دوسرے مسافروں کے ساتھ سندباد بھی اس جہاز پر سوار تھا۔ سب بہت خوش تھے۔ اس سفر کو آج 3 دن گزر چکے تھے۔ سفر جاری تھا۔ یہ کیا؟ یہ تو سمندر میں طوفان کے آثار نمودار ہونے لگے۔ اچانک جہاز پر اعلان ہوا، تمام مسافروں سے گزارش ہے کہ وہ جہاز کے عرصے پر آ جائیں۔ سمندری طوفان شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ جہاز کسی بھی وقت غرق ہو سکتا ہے۔ جہاز کے تمام مسافروں کو حفاظت کے ساتھ کشتیوں میں بٹھا کر سمندر میں اتار دیا جائے گا۔ مسافروں نے یہ سنا تو خوف سے تھر تھر کانپنے لگے۔ تمام مسافروں کو سمندر میں اتار دیا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے جہاز کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ سندباد نے جب خود کو سمندر کی لہروں پر بے یار و مددگار پایا تو اس پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ اس کا ذہن تاریکیوں میں ڈوبنے لگا، پھر اسے کچھ ہوش نہ رہا۔ جب سندباد کی آنکھ کھلی، وہ جزیرے کی سیر شروع کر دی۔ اب اسے بھوک ستانے لگی۔ اس نے سامنے دیکھا تو درختوں پر رس بھرے پھل لگے ہوئے تھے۔ کچھ پھل کو اتارا اور کھانے لگا۔ اچانک اس نے سامنے دیکھا تو ایک درخت کے نیچے ایک بوڑھا شخص لیٹا ہوا تھا۔ تو وہ بوڑھا بولا، کیا تم میری مدد نہیں کرو گے؟ سندباد یہ سن کر رک گیا اور بولا، محترم بزرگ، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ بوڑھے نے مکارانہ لہجے میں کہا، میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، چل پھر نہیں سکتا، ایک مدت سے اس درخت کے نیچے پڑا ہوا ہوں، تم مجھے اپنے کندھوں پر سوار کر کے کچھ دور لے چلو گے؟ سندباد نے اسے اپنے کندھوں پر سوار کر لیا اور چلنا شروع کر دیا۔ ندی کے کنارے پہنچ کر سندباد رک گیا اور بولا، میں آپ کو کہاں اتاروں؟ بوڑھے نے کہا، کہیں بھی نہیں، میں تمہارے کندھوں سے کبھی نہیں اتروں گا، ہا ہا۔ سندباد اب بوڑھے کو اپنے کندھوں پر سوار کیے ہوئے مسلسل اس جزیرے پر چلتا جا رہا تھا۔ سندباد کو سامنے انگوروں کا گچھا نظر آیا۔ سامنے کدو کا پیالہ پڑا ہوا تھا۔ اس نے انگوروں کے گچھے کو اس کے اندر ڈالا اور دھوپ میں رکھ دیا۔ سندباد نے اس شربت کو دھوپ میں رکھ دیا۔ دن ڈھلتا گیا۔ جب مکمل طور پر سورج نکل آیا تو کچھ دیر بعد سندباد نے اس شربت کے پیالے کو اٹھایا اور پینے لگا۔ نہیں رکو، پہلے میں پیوں گا، بوڑھا بولا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، تم پی لو۔ اس بوڑھے نے وہ پیالہ شربت سے بھرا ہوا پی لیا۔ اب اس شربت میں انگوروں کا سارا نشہ شامل ہو چکا تھا۔ اس نے جیسے وہ شربت پیا تو وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ سندباد نے اللہ کا شکر ادا کیا اور ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ چلتے چلتے وہ جزیرے کے کنارے پر پہنچا اور پھر اسے سامنے سے ایک جہاز آتا دکھائی دیا۔ اس نے جہاز کو ہاتھ ہلایا۔ جہاز اس کے قریب آیا اور اس نے جہاز پر سفر کرنا شروع کر دیا۔ جہاز کے کپتان کو جب اس نے یہ سارا واقعہ بتایا تو وہ بولا، وہ بوڑھا خبیث تھا، تم خدا کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہاری جان بخش دی۔ یہ تھا اس کا پہلا سفر جو بڑا خطرناک ثابت ہوا۔ وہ اس سے بچ کر آ نکلا۔ سندباد کا پہلا سفر بڑا خطرناک ثابت ہوا۔ کچھ دن آرام کے بعد اس نے اپنے دوسرے سفر کی تیاری شروع کر دی۔ سرندیپ چاروں طرف سے چھوٹے چھوٹے جزیروں میں گھرا ہوا ملک تھا۔
سرندیپ ایک چھوٹا مگر خوبصورت ملک تھا۔ جہاز کے سب مسافر بہت خوش تھے۔ جہاز سمندر کی لہروں پر سفر کرتا ہوا سرندیپ کی طرف پھٹتا جا رہا تھا۔ سب مسافر بہت خوش تھے۔ جہاز پر اعلان کیا گیا، جہاز کچھ دیر بعد ایک جزیرے پر تھوڑی دیر کے لیے رکے گا۔ جو مسافر اس جزیرے کی سیر کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، مگر یاد رہے کہ جزیرے پر زیادہ دیر رکنا نہیں، ہم جلد ہی روانہ ہو جائیں گے۔ جہاز کے جزیرے کے ساتھ لگتے ہی سب مسافر خوشی خوشی جزیرے پر اترنے لگے۔ یہ بڑا خوبصورت جزیرہ تھا، کافی بڑا تھا۔ مسافر اس جزیرے کی سیر کرنے لگے۔ سندباد جزیرے کو دیکھ کر دھک رہ گیا۔ اب وہ اس جزیرے کی سیر کو نکل دیا۔ وہ اس جزیرے پر چلتے چلتے اتنا دور نکل گیا کہ شاید وہ رستہ بھٹک گیا تھا۔ اس نے ہمت نہ ہاری اور ساحل کی تلاش کرنا شروع کر دی، مگر ساحل اسے کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اب سندباد کیا کرے گا؟ اب تو سندباد بڑا پریشان ہوا۔ شام کے سائے بھی لہرانے لگے۔ اب تو جہاز بھی وہاں سے جا چکا ہوگا۔ میرے خدا، میں کیا کروں؟ میں اس جزیرے سے کیسے باہر نکلوں؟ بیٹھے بٹھائے میں کون سی مصیبت میں پھنس گیا؟ سندباد زیر لب بڑبڑانے لگا۔ اس نے درختوں کی طرف دیکھا تو درختوں پر عجیب طرح کے پھل لٹک رہے تھے۔ سندباد نے لپک کر چند پھل توڑے اور اسی درخت تلے بیٹھ کر کھانے لگا۔ جب وہ کھانا کھا کر فارغ ہوا تو اسے نیند آنے لگی۔ وہ اسی درخت کے نیچے لیٹ کر سو گیا۔ جب وہ اٹھا تو سورج بہت بلند ہو چکا تھا۔ گرمی بھی بڑھ رہی تھی۔ سندباد اٹھ کھڑا ہوا اور پھر سے ساحل کی تلاش شروع کر دی۔ چلتے چلتے وہ ایک میدان میں پہنچ گیا۔ یہ ایک وادی تھی، ہیروں کی وادی۔ وہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ اس وادی میں ہر طرف ہیرے اور جواہرات تھے۔ اس نے اپنے پاس سے ایک کپڑا لیا اور یہاں سے ہیرے جمع کرنا شروع کر دیے۔ وہ ہیرے لیتا گیا لیکن اب اس کا کپڑا بھر چکا تھا اور وادی میں ہیرے ابھی تک موجود تھے۔ خیر وہ وہاں سے نکل پڑا اور درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ بھوک لگی تھی، اس نے کچھ پھل توڑے اور وہیں بیٹھ کر کھانے لگا۔ اسے اپنی طرف قدموں کی چاپ سنائی دینے لگی۔ جب وہ اس چاپ کی طرف بڑھا تو اسے باتیں کرنے کی آوازیں آنے لگی۔ لگتا ہے جزیرے پر کوئی آیا ہے، زیر لب بڑبڑایا۔ وہ تیز تیز قدموں کی طرف آگے بڑھنے لگا اور خوشی سے اچھل پڑا کہ سامنے تو انسان تھے۔ تم کون ہو اور اس جزیرے پر کیا کر رہے ہو؟ ان میں سے ایک سندباد سے پوچھنے لگا۔ سندباد نے انہیں ساری کہانی بتائی اور اسے جزیروں کی وادی میں لے گیا۔ وہ بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے بھی ظاہری بات سے سارے ہیرے جمع کرنا شروع کر دیے۔ سندباد نے ان سے کہا، اگر تم مجھے ساحل تک لے چلو تو میں تمہیں اپنے حصے کے ہیرے دے دوں گا۔ وہ بولے، تم ہمارے مہمان ہو اور ہمیں ہیروں کی بالکل ضرورت نہیں، تم اپنے ہیرے اپنے پاس رکھو۔ اس کے بعد وہ ساحل کی طرف بڑھنے لگے۔ سب بہت خوش تھے کیونکہ انہیں اچھا خاصا مال مل چکا تھا۔ پھر سب جہاز پر سوار ہوئے اور جہاز اپنی منزل کی طرف بڑھنے لگا۔ یوں سندباد کا دوسرا سفر بھی ختم ہوا۔ وہ خوش تھا کہ اب وہ جلد ہی اپنے وطن میں پہنچ جائے گا۔ سندباد اپنے محل کی بالکنی میں بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ ایک غریب لکڑہارا اس کے محل کی طرف آ رہا تھا۔ شکل سے وہ کافی پریشان لگ رہا تھا۔ لکڑہارے نے محل
کے قریب پہنچ کر ایک نظر محل کی طرف دیکھا، پھر ایک آہ بھری اور محل کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ سندباد بڑی دلچسپی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اسے غریب لکڑہارے پر ترس آ رہا تھا۔ لکڑہارے نے ایک بار سرد آہ بھری اور بولا، ہو اے میرے مالک، تیری بھی کیا شان! ایک طرف وہ شخص جسے تو نے یہ عالی شان مقام دے رکھا، اور ایک میں ہوں، بڑی مشکل سے اپنا گزر بسر ہی کر رہا ہوں۔ سندباد نے جب یہ باتیں سنی تو اس نے اپنے ایک خادم سے کہا، جاؤ اس بوڑھی لکڑہارے کو لے کر آؤ۔ لکڑہارا خادم کے ساتھ محل میں آیا۔ سندباد نے اس غریب لکڑہارے کو بڑے احترام کے ساتھ بٹھایا اور مسکراتے ہوئے کہا، محترم بزرگ، پہلے آپ اپنی بھوک مٹا لیں، اس کے بعد اپنی داستان سنائیں گے۔ بوڑھا لکڑہارا خاموشی سے پھل اور میوے کھانے لگا۔ تو سندباد نے پوچھا، محترم بزرگ، آپ اپنی داستان سنائیں۔ لکڑہارے نے کہا، میں آپ کو کیا اپنی داستان سناؤں؟ میں غریب لکڑہارا ہوں، میرا نام ہندباد ہے، روزانہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا ہوں، شہر جا کر فروخت کر دیتا ہوں، جس سے بہت مشکل اتنی آمدنی ہوتی ہے کہ میرا اور میری بیوی کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ یہ سن کر سندباد نے ایک لمبا سانس لیا اور بولا، میرے بھائی ہندباد، دیکھو میرا اور تمہارا نام کتنا ملتا ہے۔ پھر سندباد نے ہندباد کو اپنا واقعہ سنانا شروع کر دیا۔ وہ بولا، میں بہت چھوٹا ہوتا تھا جب میرے ماں باپ کا انتقال ہو گیا، پھر میں مارا مارا ادھر ادھر پھرتا رہا۔ میرا بچپن بہت غریبی اور مفلسی میں نکلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اب مجھے بہت سا مال دیا ہے، لیکن اس کے پیچھے میری ایک دکھ بھری داستان ہے۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگا۔ ہندباد نے کہا، مجھے معاف کر دے جناب، میں نے آپ کو دکھی کر دیا، لیکن اتنا سارا مال آپ کے پاس کیسے آیا؟ سندباد نے ایک لمحے خاموشی اختیار کی اور پھر کہا، دیکھو ہندباد میرے بھائی، میں جب چھوٹا تھا تو مزدوری ڈھونڈنے کے لیے نکلا۔ مجھے مزدوری مل گئی، پھر اس مزدوری کے آدھے پیسے میں خود پر خرچ کرتا اور باقی آدھے بچا کر رکھ لیتا۔ دن ہفتوں میں بدلتے گئے، ہفتے مہینوں میں اور پھر سالوں میں بدلنے لگے۔ اب میں بچہ نہیں رہا تھا، جوان ہو گیا، میرے پاس کافی پیسے جمع ہو گئے۔ اپنے رہنے کے لیے ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنائی۔ پھر ایک دن میں نے اپنی جمع پونجی کھولی تو میں خوشی سے کھل اٹھا کہ میرے پاس ڈھیروں اشرفیاں تھیں جو میرے بچپن کی کمائی تھی۔ ایک بار تجارتی قافلے کے ساتھ میں ملک شام کی طرف روانہ ہوا۔ تجارتی قافلہ ایک صحرا سے گزر رہا تھا، گرمی بہت زیادہ تھی۔ ہم اس سفر پر روانہ ہو ہی رہے تھے کہ راستے میں ہمیں بڑے بڑے ٹیلوں کے قریب پہنچ کر ڈاکوؤں نے آ گھیرا۔ میرا سارا قافلہ بہت خوف زدہ ہو گیا۔ انہوں نے ہمارے پاس جو کچھ بھی مال تھا 1 روپے نہیں چھوڑا اور سارا مال ہم سے چھین کر لے گئے۔ ہم برے حال تھے، پیدل چلنے لگے، بھوک اور پیاس کی شدت سے آنکھوں کے تلے اندھیرا چھانے لگا۔ سب کی نگاہ مجھ پر تھی۔ چلتے چلتے مجھے ایک نخلستان دکھائی دیا، میری ہمت بن گئی، میں تیزی سے اس نخلستان کی طرف بڑھنے لگا۔ مزید چلنے کی سکت نہیں رہی تھی، چکر آ گئے تھے مجھے اور میں بے ہوش ہو گیا۔ یہاں تک کہ سندباد خاموش ہو گیا اور پھر ہندباد نے حیرت سے پوچھا، آگے کیا ہوا؟ آپ کے پاس تو پھوٹی کوڑی نہیں بچی، پھر یہ سارا مال و دولت کہاں سے آیا؟ سندباد مسلسل خاموش تھا۔ ہندباد کی بے چینی بڑھ رہی تھی۔
پھر سندباد نے ہندباد کے لیے قہوہ منگوایا۔ دونوں نے قہوہ پیا اور پھر سندباد نے ہندباد کو کہا کہ میری داستان بہت لمبی ہے، باقی کل سناؤں گا، آج مجھ میں صرف اتنی ہی ہمت ہے۔ یہ کہہ کر سندباد نے ہندباد کو اشرفیوں کی ایک تھیلی دی۔ ہندباد نے تھیلی لی اور سلام کر کے وہاں سے چلا گیا۔ دوسرے دن ہندباد پھر سندباد کے پاس آیا۔ سندھ اس کی دلی کیفیت بانپ چکا تھا۔ وہ بولا، محترم مہمان، میری آج کی داستان بڑی عجیب و غریب ہے، اتنی عجیب کہ تم سنو گے تو حیران رہ جاؤ گے۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو ایک نرم بستر پر لیٹا ہوا دیکھا۔ میں حیران تھا کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ بہت سارے خیمے بھی لگے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا ایک بزرگ میرے خیمے میں داخل ہوا، اس کا چہرے پر بڑا نور تھا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا اور بولے، خوش آمدید مہمان، کہو اب طبیعت کیسی ہے؟ میں حیرت سے اپنے مہمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، لیکن میں کہاں پر ہوں؟ تم میرے نخلستان میں موجود ہو۔ میں نے صحرا میں تمہیں بے ہوشی کی حالت میں پایا تھا۔ مہمان، تم پریشان نہ ہو، میں نے تمہارے قافلے کے لوگوں کو بھی یہاں بلوایا ہے، وہ ٹھیک ہیں۔ تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم یہاں پر ہو۔ یہاں پر وہ نہیں آ سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خاص کر یہاں پر بھیجا ہے، اور یہاں پر کچھ سانپ موجود ہیں جو کسی بھی برے انسان کو ڈس لیتے ہیں، اور تم فکر نہ کرو، تمہیں وہ کچھ نہیں کہیں گے۔ یہ باتیں سن کر سندباد تھوڑا پریشان ہو گیا کہ اس صحرا میں زہریلے سانپ بھی موجود ہیں۔ خیر، اس بزرگ نے سندباد کو کافی حوصلہ افزائی کی۔ انہوں نے مجھے ایک خزانے کے بارے میں بتایا۔ خزانے کا سن کر میں کھل اٹھا۔ یہ نہیں کہ میں لالچی تھا، بلکہ اس لیے کہ اللہ نے پھر سے ایک سبیل پیدا کر دی تھی۔ اگلے دن میرے ساتھی خیموں کے باہر تیار کھڑے تھے۔ پھر ہم نے خزانے کی تلاش شروع کر دی۔ ہمارا میزبان ہمیں مختلف راستوں سے لیتا ہوا لے جا رہا تھا۔ پھر ہم ایک میدان میں پہنچ گئے۔ ایک ٹیلے کے پاس جا کر ہم رک گئے۔ بزرگ نے ہمیں کھدائی کرنے کے لیے کہا۔ ہم نے وہاں کھدائی شروع کر دی۔ یہ کہہ کر سندباد تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ پھر کیا ہوا؟ ہندباد نے تجسس سے پوچھا۔ وہ خزانہ تمہیں مل گیا؟ ہاں، وہ خزانہ ہمیں ملا۔ ہم کتنی دیر تک کھدائی کرتے رہے مگر نیچے سے کوئی خزانہ نہیں ملا۔ اب ہم پر مایوسی چھانے لگی۔ ہمارا میزبان دل کی حالت بھانپ گیا اور وہ بولا، سندباد، مایوسی کفر ہے، خزانہ تمہیں یہیں سے ملے گا، تھوڑی سی کھدائی اور کرو۔ اچانک 4 صندوق ہمیں دکھائی دیے۔ صندوق بڑے وزنی تھے، ان میں بڑے بڑے تالے لگے ہوئے تھے۔ تالوں کو توڑ کر ہم نے دیکھا تو ہم نے چیخ کر کہا، یہ صندوق تو ہیرے اور جواہرات اور سونے کی اشرفیوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ پھر ہمیں خزانہ مل گیا۔ اونٹوں پر سوار ہوئے، کھانا کھا کر ہم چل دیے۔ صبح اٹھ کر ہم نے وضو کیا، نماز پڑھی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ کہہ کر سندباد خاموش ہو گیا۔ اس نے اپنے خادم کو قہوہ لانے کے لیے کہا۔ پھر ان دونوں نے قہوہ پیا اور کل کی طرح پھر سے سندباد نے ہندباد کو اشرفیاں دی۔ ہندباد نے سندباد سے اجازت لی اور روانہ ہو گیا۔ اب وہ کل دوبارہ داستان سننے کے لیے بے چین تھا۔ تیسرا دن ہوا تو سندباد پھر اپنے محل کی بالکونی میں بیٹھ کر ہندباد کا انتظار کرنے لگا۔ ہندباد آیا اور سندباد کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس مرتبہ سندباد نے اسے اپنی پچھلی داستانوں کے بارے میں بتایا۔ اس خبیث بوڑھے سے اس نے کیسے جان چھڑائی اور کس طرح وہ ہیرو کی وادی میں پھنس گیا۔
ہند نے جب یہ باتیں سنی تو اس نے کہا، سندھ، تم شکر ادا کرو کہ تمہیں اس خبیث بوڑھے سے چھٹکارا مل گیا۔ ہاں ہند، اس کے بعد میں نے سمندری سفر سے توبہ کر لی تھی۔ میرے پاس کافی دولت آ چکی تھی۔ میں نے اب اپنی زندگی آرام سے گزارنے کا فیصلہ کیا۔ دن گزرتے گئے، پھر ایک دن میں اکتاہٹ کا شکار ہونے لگا۔ یوں آرام سے بیٹھ کر زندگی بسر کرنا مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ پھر میں نے تجارت کا سامان اکٹھا کیا اور سمندری قافلے کے ساتھ روانہ ہونے لگا۔ سندباد کی نئی داستان بڑی دلچسپی سے سن رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ دیکھو سندباد کی زندگی میں اور کیا ہوتا ہے۔ سندباد نے کہا، اس بار پھر میں نے سمندری سفر اختیار کیا۔ ہم جہاز پر سوار ہوئے، دوسرے تاجر بھی تھے۔ جہاز آگے بڑھا تو ہم نے دیکھا کہ 2 جزیرے آمنے سامنے ہیں۔ ہم بہت حیران ہوئے۔ ایک طرف جو جزیرہ تھا وہ بہت سرسبز و شاداب، یہ پیارے پیارے پھل لٹک رہے تھے، وہاں پر بندر بھی تھے، اور دوسری طرف ایک سنسان جزیرہ تھا۔ ہم سارے مسافروں نے اس جزیرے پر سفر کرنے کا ارادہ کیا جو سرسبز و شاداب تھا۔ یہ کہہ کر سندباد تھوڑی دیر خاموش ہو گیا۔ ہندباد نے پھر سے تجسس سے پوچھا، سندھ، آگے کیا ہوا؟ ہم سب وہاں پر مسافر بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ شام ڈھلنے لگی۔ کچھ دیر ہم نے جزیرے کی سیر کی۔ میں وہاں سے چل دیا۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ میں نے وہاں پر چلتے چلتے ایک پہاڑ دیکھا۔ پہاڑ سے بڑی روشنی آ رہی تھی۔ میں بڑے غور سے پہاڑ کو دیکھ رہا ہوں کہ یہاں روشنی کس چیز کی آ رہی ہے۔ آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑا سا ہیرا اس غار میں موجود ہے جو پہاڑ کے نیچے تھا۔ ہیرے کے قریب گیا تو وہ ہیرا بہت بڑا اور روشن تھا۔ میں کتنی دیر تک اس ہیرے کو دیکھتا رہا۔ پھر وہ ہیرا میں نے اتارا اور اپنی جیب میں رکھ لیا۔ میں واپس اپنے مسافروں ساتھیوں کے پاس گیا۔ وہ مجھ سے کہنے لگے کہ ہم تمہارا کب سے انتظار کر رہے تھے، تم کہاں چلے گئے تھے؟ اس نے کہا، کچھ نہیں، میں تھوڑا دور چلا گیا تھا، بس یوں ہی پھرتے پھرتے۔ میں بہت خوش تھا اور میں نے کسی کو بھنک نہ پڑنے دی کہ میرے پاس ایک بہت خوبصورت ہیرا ہے۔ پھر میں نے اپنا سفر جاری کیا۔ ہم نے سوچا کہ کیوں نہ سامنے والے جزیرے کی طرف سے بھی ہو لیا جائے، جو بہت ویران تھا، جس کے اندر نہ تو کوئی رسدار پھل تھا اور نہ ہی کوئی سبزہ تھا۔ سب ساتھیوں نے پلان بنایا کہ ہم وہاں جاتے ہیں، لیکن ہمیں کیا خبر تھی کہ وہ جزیرہ ہمارے لیے موت کا جزیرہ ثابت ہوگا، ہمارے بہت سے ساتھیوں کو نگل جائے گا۔ سندباد پھر خاموش ہو گیا اور پھر اس نے اپنے خادم کو اشارہ کیا کہ وہ اشرفیوں کی ایک تھیلی لے کر آئے۔ ہندباد سمجھ گیا تھا کہ سندباد اب اپنی داستان کل پر سنائے گا۔ وہ اپنی جگہ اٹھ کھڑا ہوا، اس نے سندباد سے مصافحہ کیا اور وہاں سے چلا گیا۔ ہندباد آج بھی سندباد کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ سندباد کی باقی کی داستان سننے کے لیے بے قرار ہو رہا تھا۔ سندباد نے ایک سرد سانس لی اور پھر بولا، میری آج کی داستان بڑی عجیب ہے، تم سنو گے تو تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس نے اپنی داستان سنانا شروع کی۔ ہم سرسبز و شاداب جزیرے سے سمندر میں پانی میں اترے اور یہاں سمندر کا پانی گہرا نہیں تھا۔ ہم تیر کر کالے جزیرے پر آ گئے۔ اس جزیرے پر سوائے پتھروں اور کوئی چیز نہ تھی۔ ہم ہنسی مذاق کرتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ اچانک ہمیں یوں محسوس ہوا کہ زمین ہل رہی ہے۔ ہم گھبرا گئے کہ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے، زمین کیوں ہل رہی ہے؟ جب ہم نے نیچے دیکھا تو ہمارے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔
یہ بہت بڑی ویل مچھلی تھی جس کا سر پانی کے اندر تھا اور جسے ہم کالا جزیرہ سمجھ رہے تھے، در حقیقت وہ ایک بہت بڑی ویل مچھلی تھی۔ ویل مچھلی بڑی تیزی سے سمندر کے اندر جانے لگی۔ ہم سب پانی میں گر گئے اور وہاں پر غوطے کھانے لگے۔ ویل مچھلی سمندر کی گہرائیوں میں گم ہو چکی تھی اور ہم سب کو موت کے حوالے کر گئی۔ سندباد اپنی اتنی داستان سنا کر خاموش ہو گیا۔ ہندباد نے کہا، پھر کیا ہوا؟ سندباد ایک طویل سانس لے کر بولا، ہونا کیا تھا؟ ہم سب موت کے منہ میں اتر چکے تھے۔ ویل مچھلی تو سمندر میں ہمیں پھینک کر چلی گئی تھی۔ ہمارے ساتھی غوطہ کھانے لگے۔ کرتے کرتے ایک سمندر کی نظر ہوا۔ ہمارے بہت سے ساتھی سمندر کی نظر ہو گئے۔ پیچھے صرف میں اور میرا ایک دو اور ساتھی بچے تھے۔ ایک ساتھی پھر سمندر میں ڈوب گیا اور گم ہو گیا سمندر کی تاریکیوں میں۔ میرا دوسرا ساتھی میری طرف یوں ترسیاں نظر دیکھ رہا تھا جیسے وہ مجھ سے کہہ رہا ہو کہ مجھے بچا لو۔ میں کیا کرتا؟ مجھے تو خود موت کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ میں نے اسے کہا کہ تم میری کمر کس کر پکڑ لو۔ میں اسے مرتا نہیں دیکھ سکتا تھا، میرے بہت سے ساتھی مر چکے تھے۔ میں نے اسے کہا کہ اللہ نے چاہا تو تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بڑا مسبب الاسباب تھا، وہ اپنے بندوں کی مدد ضرور کرتا ہے۔ وہ دلوں کے بھید جانتا ہے، وہ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ سمندر کی ایک طوفانی لہر ہماری طرف آئی۔ پھر ہوا یوں کہ جس کی ہمیں توقع بھی نہیں تھی، سمندر کی لہر نے ہمیں زور سے اچھالا۔ وہ اللہ تھا نا جو ہمیں دیکھ رہا تھا۔ پھر ہمیں بہاتی ہوئی تیزی سے جہاز کے قریب لے آئی۔ ہمارے باقی مسافر جو پہلے ہی جہاز پر جا چکے تھے، انہوں نے ہماری طرف دیکھا، فوراً انہوں نے چھوٹی کشتیاں اتاری۔ ہم موت کے منہ سے بچ کر نکلے تھے۔ اللہ کا بہت کرم ہوا تھا کہ ہماری زندگی بچ گئی۔ جب میرے حواس کچھ بحال ہوئے، میں نے دیکھا کہ میری کمر سے بندھا ہوا وہ ہیرا میرے پاس نہیں آیا تھا۔ کوئی نہیں، میں نے خدا کا شکر ادا کیا، ہیرا نہ صحیح مگر میری زندگی تو بچی۔ سندباد اپنی داستان سنا کر خاموش ہو گیا۔ ہندباد حیرت کا بت بنا سندباد کی طرف دیکھ رہا تھا۔ واقعی سندباد نے اپنی زندگی میں بڑی مشکلیں اٹھائی ہیں۔ سندباد نے کہا، اب اپنے آخری سفر کا حال میں آپ کو کل سناؤں گا۔ یہ سفر بھی بڑا خطرناک تھا۔ اب آپ گھر جائیں، کل آئیے گا۔ یہ کہہ کر سندباد نے ہندباد کو پھر اشرفیوں کی تحدید دی۔ سندباد اپنے محل کی بالکنی میں بیٹھا اسے جاتے ہوئے دیکھنے لگا۔ ہندباد سندباد کی آخری سفر کی داستان سننے کے لیے بے چین ہو رہا تھا۔ آج وہ جلدی سے محل میں آ گیا۔ سندباد بھی اس کا انتظار کر رہا تھا۔ کچھ پھل اور میوے کھانے کے بعد سندباد بولا، میرے اس آخری سفر کی داستان بڑی خوفناک ہے۔ اس بار بھی میں موت کے منہ سے بچ کر نکلا۔ جہاز ایک جزیرے پر رکا۔ ہم جزیرے کی سیر کرنے کے لیے اترے، مگر یہ کیا؟ وہاں تو سانپ رینگ رہے تھے۔ اب تو میری سیٹی گم ہو چکی تھی۔ مجھے ان سانپوں سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا۔ سانپ تیزی سے میری طرف بڑھے تھے۔ میں نے تیزی سے بھاگنا شروع کیا، مگر میں بھاگ کر جاتا کہاں؟ وادی میں ہر طرف سانپ ہی سانپ تھے۔ اچھل اچھل کر بھاگ رہا تھا میں۔ اتنی دیر پر میں نے اپنی طرف ایک پرندے کو اڑاتے دیکھا۔ پرندہ بہت بڑا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے آسمان پر بادل چھا گئے ہوں۔ اب میں نے پرندے کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ میں پرندے کی ٹانگوں پر کپڑا باندھتا اور پھر اس کے ساتھ لٹکتا اور پھر وہ پرندہ اترتا۔ میں نے
جب پرندے کی طرف بھاگنا شروع کیا نا تو وہ پرندہ ڈر گیا، وہ اوپر اٹھا۔ میں نے جلدی سے اچھل کر اس کے پاؤں پکڑ لیے۔ پرندے نے کافی زور لگایا، مجھے جھٹکنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اس کے پاؤں نہ چھوڑے۔ اگر میرا ہاتھ چھوٹ جاتا تو میری ہڈی پسلی ایک ہو جانی تھی، کیونکہ نیچے سانپ ہی سانپ تھے اور میں نے سیدھا ان کے منہ میں جانا تھا۔ پرندے نے بڑی کوشش کی کہ وہ مجھے پھینک دے نیچے، لیکن میں صرف اور صرف اللہ کو یاد کر رہا تھا۔ وہ اڑتا رہا، پھر ایک میدان میں اتر آیا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور پرندے کے پاؤں چھوڑ دیے۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ پرندہ مجھے سانپوں کی وادی سے بچانے آیا ہو۔ مجھے جھاڑیوں میں بندھی ہوئی ایک کشتی دکھائی دی۔ یقیناً کسی نے یہ کشتی یہاں چھپا رکھی تھی۔ میں نے جھاڑیوں سے کشتی کی رسی کھولی اور اسے دھکیل کر سمندر کی طرف لے آیا۔ پھر میں نے پانی کی موجوں میں چپو چلانا شروع کر دیے۔ دن ڈھلنا شروع ہو گیا۔ مجھے مایوسی ہونے لگی کہ میں یہاں سے کیسے نکلوں، لیکن اللہ ہے نا، وہ بڑا رحمان ہے۔ مجھے سامنے ایک جہاز آتا دکھائی دیا۔ مجھ پر جنونی کیفیت طاری ہوگی۔ میں نے اس جہاز کو روکنے کی کوشش کی۔ جہاز پر سوار لوگوں نے بھی مجھے دیکھ لیا۔ پھر میں نے جہاز پر سفر کرنا شروع کر دیا۔ اس بار اللہ کے فضل و کرم سے میری جان بچ گئی۔ میں اپنے مطلوبہ شہر پہنچا۔ یہاں میں نے اپنی تجارت کا سامان بیچا۔ اس جہاز کے ذریعے میں اپنے شہر واپس چلا گیا۔ میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ اب سمندری سفر نہیں کروں گا۔ ابھی تک اس وعدے پر قائم ہوں۔ تو یہ تھی میری داستان۔ تم نے دیکھا، میں ہر بار موت کے منہ سے واپس آیا۔ یہ کہہ کر سندباد خاموش ہو گیا۔ بولا، آپ کی داستان بڑی دلچسپ ہے۔ آپ نے جان جوکھم میں ڈال کر یہ دولت حاصل کی۔ اگر آپ کی جگہ میں ہوتا نا تو شاید ایسا نہ کر پاتا۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ سندباد نے اپنے خادم کو اشارہ کیا۔ اشرفیوں کی تھیلی تھی۔ سندباد سے رخصت لے کر وہاں سے چلا گیا۔ سندباد نے گہری سانس لی اور آنکھیں موند لی۔